دنیا کے اندر انساناں نال بھی اختلافات ہیں، مزاجات نال اختلافات ہیں، لیکن موت ایک ایسا امر ہے کہ اس دے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دین مذہب دے نال مختلف ہو سکتا ہے، اختلاف رکھ سکتا ہے، مذاہب کتنے سارے نے ایک دوسرے نال اختلاف رکھتے ہیں، لیکن موت ایسا امر ہے کہ اس کے اندر کسی مذہب والے نو اختلاف نہیں ہے۔ وہ کافر ہے وہ بھی کہتا ہے ایک دن دنیا تو جانا ہے، تو مومن ہے وہ بھی کہتا ہے ایک دن دنیا تو جانا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ساڑھے نظر دے اندر، ساڑھی سوچ دے اندر زندگی اور موت دا کنسیپٹ کیا ہے، تصور کیا ہے؟ اسی سمجھنے ہیں، اسی جتنے لوگ اتنے کھڑے ہیں اسی لوگ زندہ ہاں، اور جڑے قبرستان دے اندر چلے گئے نے یہ لوگ فوت شدہ نے۔ تو اگر دوستو قرآن کہہ دے کہ جڑے لوگ جنہوں اسی زندہ سمجھنے ہاں کہ اے زندہ نہیں ہے تو مرے ہوئے نے، تو دسو اسا اپنی مننا گے یا قرآن دی مننا گے؟ قرآن دی مننا گے۔ بے شک ساڑی روح ہے جسم ہے، بے شک ساڑا جسم دے اندر حرکت موجود ہے، نبض دل دھڑک رہا ہے، لیکن قرآن اگر کہہ دے زندہ نہیں، اسی یہ ساریاں چیزاں مان لواں گے کہ اسی زندہ، اسی کہاں گے اسی مرے ہوئے ہیں۔ تے جو قرآن کہہ دے اونا لوگاں دے بارے جڑے قبرہ بھی چلے گئے، جنہ دے جسمہ چو روحاں نکل گئیاں، جسمہ چو دھڑکنا بند ہو گئیاں، حرکتاں مک گئیاں کہ اے زندہ نے، تے ساڑھے خیال اچھتے وہ لوگ فوت ہو گئے نے، مر گئے نے، تو کیا اسا اپنا خیال مننا گے یا قرآن دا خیال مننا گے؟ قرآن دا خیال مننا گے۔ یعنی فیصلہ یہ ہو گیا کہ جس نو قرآن کہے گا زندہ وہ زندہ ہے، جس نو قرآن کہے گا مریا ہویا ہے وہ مر گیا۔ قرآن پاک کو پوچھا گیا کہ اے قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ دی کتاب ہے، ساڑا ایمان تیرے تے اسی عقیدہ ایمان تیرے کلو بنانا ہے، تو دس کے زندہ کون ہوندا ہے تو مریا ہویا کون ہے؟ سانو تا یہی سمجھایا گیا ہے کہ جسم میں روح ہوئے، بندہ ویکھدا چاہدا ہوئے، دل دھڑک رہا ہوئے، نبض چل رہی ہوئے، جسم میں بلڈ دی سرکولیشن ہوئے، اے زندگی ہے، اے دے الٹ ہو جائے تے موت۔ تو قرآن پاک نے فرمایا سنو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جسمہ وچوں روحاں نکل چکیاں نے، بلڈ دی سرکولیشن بند ہو چکی ہے، نظر نال دیکھیا نہیں جا سکتا، نبض اور دل دھڑکنا بند ہو چکیا ہے، حرکتاں بند ہو چکیاں، لیکن اے وجود ساری زندگی اللہ اور اس دے رسول دی محبت وچ رہا، اللہ اور اس دے رسول دی غلامی وچ رہا، دین اسلام دے اتے استقامت وچ رہا، تو اے دنیا تو چلا بھی گیا ہے تو اے مریا نہیں ہے تو زندہ ہے۔ بل احیاء، بلکہ تو زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تو انو شعور نہیں ہے۔ تو قرآن چلو سانو پتہ چل گیا کہ زندہ وہ ہے جس نے اللہ اور دے رسول دے نال محبت کر دیا ہویا، انہاں دیاں گلاں تے عمل کیتا، اور وہ دنیا تو چلا بھی جائے پھر بھی وہ زندہ ہے۔ یعنی وہ قبر دے باہر ہوئے زندہ ہے، قبر دے اندر بھی ہوئے تو زندہ ہے، انہوں موت نہیں ہے۔ اور یہ قرآن ہن تو دس کہ موت کس نو کیا گیا ہے تیری نظر ہے؟ تو قرآن نے فرمایا دیکھو ابو جہل، عتبہ و شیبہ، بت پرست مشرکین جدو حضور علیہ السلام انہوں نے حق اور ہدایت دی گل دس رہے سن نا، وہ عمل نہیں سی کر رہے، حضور دے غلام نہیں سن بن رہے، تو اس وقت حضور علیہ السلام کا دل مبارک پریشان ہو گیا کہ لوگ ہدایت دی طرف کیوں نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تو سب پریشان نہ ہو، انکا لا تسمع الموتا، جو تواڈی سن کر کے تواڈی غلامی اختیار نہیں کردا، پیارے حبیب وہ زندہ ہے ہی نہیں، وہ تے مردہ ہے، اس وجہ کر کے وہ حق ہدایت کی گل نہیں سن گیا۔ تو پتہ چلیا
کہ انسان دے اندر روح ہوئے، ابو جہل دے اندر روح ہے سی، عتبہ و شیبہ دے جسم میں دھڑکنا ہیں سن، حرکتاں ہیں سن، تکبر و غرور ہے سی، لیکن حضور علیہ السلام دی غلامی نہیں سی، اللہ دے احکامات دی بجاوری نہیں سی، انہوں نے مردہ کہہ دیتا گیا۔ اسی وجہ کر کے آج سینکڑے صدیہ بعد بھی دیکھیا جاتا ہے کئی قبرہ جدو کھولیا جاتا ہے کوئی بادشاہ دے حساب نہ کسے طرح اتھے تے کفر بھی بیلا ہویا نہیں ملدا، کیوں؟ کیونکہ انہوں لوگاں نے اللہ اور دے رسول دی محبت زندگی گزاری ہوئی ہے۔ اور کئی قبریں ایسیاں بھی نظر آدیاں بعض اللہ سپا سے بٹھویاں دے نال بھریا ہویا ہوندیاں نے اور اتھے ہڈیاں ہی مل رہیا ہوندیاں نے۔ اور دوستو اس وجہ کر کے انہوں نے اللہ اور دے رسول دے احکامات دی نافرمانی کیتی ہوئی ہوندی ہے اور وہ محبت تو خالی گئے ہوندے نے، اس وجہ کر کے وہ لوگ مردہ ہی مردہ ہوندے نے۔ تو اس واسطے آج جس شخصیت دے جنازے وچ میں اور تسی شامل ہاں، چودھری محمد شفیع رندھاوا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جس طرح کہ حضرت صاحب نے بیان فرمایا کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کردیا ہویا گزاری، اعتکاف وچ گزاری، اللہ نو راضی کردیا ہویا گزاری، اور حقوق العباد دا خیال کیتا۔ حقوق اللہ دے تا عمل ہے ہی ہے سی، لیکن حقوق العباد دے اتے بہت زیادہ انہوں نے خیال رکھیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ میں اپنے حقوق تے معاف کر داں گا، لیکن جو حقوق العباد کا خیال نہیں رکھدا وہ جب تک بندے نہ معاف کرن گے میں خدا بھی معاف نہیں کراں گا۔ یہ زندہ ساڑھے کو مثال موجود نے کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے ولی کامل انہوں نے اپنی زندگی دے اندر حقوق العباد بھی ادا کر کے دس دیتا کہ اللہ تعالیٰ دے اور دے محبوب دے احکامات دے ہوتے اس گئے گزرے دور وچ بھی عمل کر کے میں جا رہا تو میرے بعد والوں تسی بھی عمل کرنا، اور اے حقیقت دے اندر ابدی حیات لے کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے درجات نو بلند فرمائے۔ جناب بھائی قاسم صاحب، بھائی حسن صاحب، بھائی علی صاحب، اللہ تعالی انہاں نو اور سب انہاں دے عزیز و قارب رشتہ دار سوگواران متعلقین و متوسلین و صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کہتے ہوئے غسل کا، کفن دفن کا، نماز جنازہ کا انتظامات ہوئے سب قبول و منظور۔ حاضرین تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں کے اندر نماز جنازہ کو ادا کیا گیا، قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، اہل بیت عظام، صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین، شہداء و صالحین، ائمہ مجتہدین، علماء دین، اولیاء کاملین، تمام مسلمان مردوں اور ارواح کو بخشتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اور پاک نفوس قدسیات کے توسل سے چودھری محمد شفیع رندھاوا صاحب کی روح کو بخشتے ہیں، قبول و منظور۔ مرحوم کی زندگی بھر کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ مولا جس سفر پہ روانہ ہوئے ہیں اس میں ان کو سرخروح فرمانا۔ قبر کے اندر مولا جب پہنچیں تو مولا کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرمانا۔ مرحوم کی قبر پر اپنے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی انوار و تجلیات کی کروڑ بارشوں کا نزول فرمانا۔ قبر کو جنت کے باغات سے ایک باغ بنانا، جنتی کیاریوں سے کیاری بنانا، جنتی محلات سے ایک محل بنانا۔ مولا منکر و نکیرین کے سوالات کے جوابات دینے آسان فرمانا، معرفت مصطفیٰ علیہ السلام عطا فرمانا، اور مولا حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے پروانہ غلامی عطا فرمانا، اور مولا حضور علیہ السلام کی رحمت، آپ کے کرم اور فضل سے مولا تیرے احسانات کی بارشوں میں مولا مرحوم کی قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھا دے،
جنت کی کھڑکی کو کھول دینا، جنت کی آب و ہوا کا نزول فرمانا، تا حد نگاہ قبر کو کشادہ فرمانا، اور قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمانا، پل صراط سے گزریں تو اس کی سختی سے محفوظ فرمانا، حوض کوثر پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام کے پیارے پیارے نورانی نورانی ہاتھوں سے مولا آب کوثر عطا فرمانا، اور حساب و کتاب میں تخفیف فرمانا، حشر میں عزتیں عطا فرمانا، قدم بقدم مولا لمحہ بلمحہ نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت و قرابت شفاعت و زیارت عطا فرمانا، اور جنت الفردوس میں آقا کریم علیہ السلام کی قدمین شریفین طیبین طاہرین کے نیچے جگہ عطا فرمانا، اور حضور علیہ السلام کی رحمت کے سائے میں اپنا دیدار عطا فرمانا۔ اے اللہ مرحوم کے پیارے بیٹے جناب محمد قاسم صاحب، محمد عاصم صاحب، محمد علی صاحب، بیٹیاں مولا جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار تعلق دار ملنسار مولا ملنے جلنے والے مولا سوگواران متعلقین و متوسلین سب کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ اس گاؤں کے لوگوں کی محبتیں ہیں مولا، دور دراز علاقوں میں جہاں تک بھی مرحوم کی بات جا رہی ہے ہر کوئی اشکبار ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ان کی جدائی اور مولا جدائی کے صدمہ سے ہر کوئی اشکبار ہے، مولا ہر ایک کی دعا ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے طفیل اس قبرستان کے جتنے بھی مرحومین مغفورین مدفونین ہیں سب کی مغفرت و بخشش فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ہم جتنے حاضرین ہیں ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمانا، مولا زندگی ساری کی ساری ذکر مصطفیٰ میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اطاعت مصطفیٰ میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اتباع مصطفیٰ میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، محمد و آل محمد کی محبت میں رکھنا، صحابہ کرام کی محبت میں رکھنا، اولیاء کاملین و صالحین کی محبت میں رکھنا۔ اے اللہ ہم سب کو والدین کی محبتیں جو تو نے عطا فرمائی ہیں تا دم مرگ مولا یہ ہمارے دلوں میں قائم دائم رکھنا، ان کے اصال ثواب کی محافل کرانے کی توفیق دیے رکھنا۔ اے اللہ اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اسباب جو تو نے ہمیں عطا فرمائے ہیں مولا تیری راہ میں دینے کی توفیق عطا فرما، مولا ہماری اس دعائے عاجزانہ کو قبول فرما، آمین بجاہ النبی الکریم الامین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و لبیبہ و کریمہ و نبیہ و رسولہ و نورہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔